مختلف وسائل ہیں, کچھ ٹولز ہیں. اس زمانے میں ساری چیزیں نہیں تھی. تو عزل کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ جب ایجیکولیشن ہوتا تھا تو ایجیکولیشن سے پہلے انسان رک جاتا تھا. لیکن میں ایک چیز بتا دوں, اور یہ سائنٹیفکلی پروون ہے کہ ایک آدمی عزل کرے, مثلا وہ جس کو آج کی تاریخ میں پروٹیکٹڈ سیکس کہا جاتا ہے, وہ نہیں کر رہا ہے, بلکہ وہ ایجیکولیشن سے پہلے ہی رک جائے, تو یہ کوئی ضروری نہیں ہے. سائنس بھی اس چیز کو مانتی ہے, یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ اولاد نہ ہو. ابھی بھی اس بات کے چانسز ہیں کہ چونکہ کنسیو کرنے کے لیے 1 یا 2 ڈراپ چاہیے اسپرم کے, کوئی یہ تو ضروری نہیں ہے کہ جب مکمل فل ایجیکولیشن ہوگا تبھی سارے ڈراپس نکلیں گے. کوئی ایک آدھ ڈراپ اگر پہلے نکل جائے اور اسے کنسیو ہو جائے تو عورت حاملہ اور پریگننٹ بن جاتی ہے. اور اگر عورت باندھی پریگننٹ بن جائے تو اس کو کہا جاتا ہے ام ولد. ام ولد وہ عورت ہوتی ہے, وہ باندھی ہوتی ہے کہ جو اپنے آقا کے بچے کی ماں ہو اور اس کے بعد اس کو آزاد ہونے کا مکمل حق مل جاتا ہے. جی اچھا, یہاں میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں. کمنٹس کے اندر بھی دیکھ رہے ہیں, اور جب بھی یہ ازل کی بات آتی ہے تو پہلے بھی ایک سٹریم میں ازل کے اوپر ایک بندہ حدیث لے کے آیا اور کہنے لگا جناب اس کو اسکرین پہ دکھائیں. اسکرین پر مفتی صاحب نے بڑے طریقے سے اس کو چھلنی کیا اور وہ پھر وہاں سے فرار ہوا, اور اس کے بعد تو مجھے مشکل سے وہ بندہ نظر آ رہا ہے. خیر بہرحال ازل کے حوالے سے یہ بہت زیادہ جو کھو کھو کھا کھا آنکھیں جھکاتے ہیں, تھوڑے سے بلش کرتے ہیں, پریشان سے ہوتے ہیں. یہ ملحدین بھی کوشش کرتے ہیں کہ مسلمانوں کو کہ ہو ازل کی بات ہو. او بھائی فطرت ہے. آپ کے ویسٹ کے اندر جو ہے نا آئی یو ڈیز استعمال ہو رہی ہیں, پتہ نہیں لڑکیوں کو کیا کیا چیزیں آپ آج کل نکلی ہوئی ہیں, ٹھیک ہے, پھر اس کی اتنی ورائٹیز ہیں, پھر آپ کس طریقے کی پلز استعمال کر رہے ہیں, پھر کانڈم کے اوپر ایڈز آ رہی ہیں کھل کر. اچھا پھر سیکس ایجوکیشن کی جب بات ہوتی ہے تو ویسٹ کو ایسے گلیمرائز کیا جاتا ہے اور ایسا اپیلنگ بنایا جاتا ہے کہ جناب دیکھیں سیکس ایجوکیشن, وہاں تو جناب یہ تک بتاتے ہیں آپ کو کہ آپ نے کس کیسے کرنی ہے, آپ نے جناب حق کیسے کرنا ہے, آپ نے ڈیٹنگ کرنی ہے تو کیسے. آسٹریلیا کے اندر باقاعدہ ڈاکومنٹریز بنائی گئیں, جو کوگر لیڈیز ہیں ان کو یقین کریں آپ ایجوکیٹ کیا گیا کہ آپ نے اپنے ینگ کے ساتھ ڈیٹ کرنی ہے تو کیا کرنا ہے, اپنے ایلڈر کے ساتھ ڈیٹ کرنی ہے تو کیا کرنا ہے. مثلا آپ لوگ یہ چیزوں کے اوپر بات کر رہے ہو تو بہت کول ہے. اسلام اس کے اوپر بات کرتا ہے تو آپ کو لگتی ہیں مرچیں, اور جی آپ کہتے ہو کہ یہ کیا بات ہوئی کہ اسلام ہر مسئلے کے اوپر اپنی رائے رکھتا ہے, تو آپ کو پڑ جاتا ہے سیاپا کہ یہ کیا بات ہوئی. ہم تو اس کو ٹریٹ کرتے تھے سید کی طرح, ہم تو سمجھتے تھے ہم اس کو ہندوؤں کی طرح لیں گے, یہ تو کم وقت ہر مسئلے میں بات کرتا ہے. تو اڈے پٹاخے بجن گے. جی اچھا, ڈاکٹر بھائی بہت ایک شکریہ. چیز یہ بھی بتا دوں میں آپ کو کہ پلیجر ایک فطری چیز ہے. انسان فطرت کے خلاف, اسلام فطرت کے خلاف نہیں ہے, بلکہ وہ فطرت کے جو امور ہیں یا جو چیزیں ہیں وہ اس کو کنٹرول کرنے کے حق میں ہے کہ آپ ان کنٹرول نہ ہو جائیں. پلیجر ہے تو کسی بھی طریقے سے حاصل کیا جا سکتا ہے. ایک آدمی مثلا جائے جانور کے ساتھ پلیجر حاصل کر سکتا ہے, لیکن اسلام نے اس کو حرام قرار دیا ہے. پلیجر حاصل کرنے کا جو حلال طریقہ وہ یہی ہے کہ ایک آدمی شرعی طریقے سے, قانونی طریقے سے وہ میرج میں انٹر, یا یہ کہ اگر مثلا جو سلیوری کی وہ قسم ہے وہ ہم ماضی میں اگر چلے جائیں تو سلیوری کی اس قسم میں مثلا اگر یہ ہے اور اس کے پاس باندھی ہے جس کو میں ہاف میرج بول رہا ہوں, فل میرج نہیں بول رہا ہوں, تو یہ بھی دراصل ایک انسٹیٹیوشنلائز طریقہ ہے پلیجر حاصل کرنے کا, جو سوسائٹی میں لیگلی قانونی اعتبار سے ایکسیپٹڈ تھا. لبرل سوسائٹی اور ہماری سوسائٹی میں جو فرق ہے وہ یہ ہے کہ لبرل سوسائٹی میں ہر چیز انکنٹرولڈ ہے. پلیجر حاصل کرنا آپ چاہے جس طریقے سے کریں, آپ جانور کے ساتھ کریں, دیوار کے ساتھ کریں, کسی بھی طریقے سے کریں, ڈزنٹ میٹر. عورت کے ساتھ کریں, مرد کے ساتھ کریں, یہ آپ کو ایبسولوٹ فریڈم ہے. اسلام نے فطرت کو ختم نہیں کیا بلکہ اس کو کنٹرول کیا کہ آپ لیگلی کریں گے تو پلیجر ٹھیک ہوگا اور لیگلی نہیں کریں گے تو وہ پلیجر حاصل کرنا غلط ہوگا. جی میں اس میں ایک چیز میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ وی مسٹ ناٹ فارگیٹ کہ یہ اسلام کا کوئی جنرل پرنسپل نہیں ہے کہ آپ کے پاس لونڈی ہے اور آپ پھر یہ سارا کچھ کر سکتے ہیں. وی مسٹ ریمبر کہ اسلام نے جب اپنا مقدمہ لوگوں کے سامنے پیش کیا تو وہاں پہ غلامی کا ایک پیراڈائم موجود تھا. اسلام نے اس کو ایڈریس کرنے کے لیے جو میجرز ان پلیس کیے ہیں یہ ان میں سے ایک تھا کہ یہ وہی لونڈیاں تھیں جو ریاست نے اپنے جو استحقاق ہے, پروگیٹو ہے, اس کو استعمال کرتے ہوئے لوگوں میں تقسیم کی. اصل ایشو یہ ہے کہ کیا وہ ٹھیک تھا یا غلط تھا, جس پہ ہم بات کر چکے ہیں. باقی جو اس کی ٹیکنیکل ڈیٹیل ہے کہ کس طرح سے کیا ایکٹ ہوا, دیٹ از ایبسلیٹلی ٹریویل. کوشچن ملحدین کے لیے یہ ہے کہ اگر ہمارے پاس دنیا میں کوئی قانون نہیں رہتا, ختم ہو جاتا ہے, اور اس کے بعد کہیں کوئی لڑائی جھگڑا ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ میرا جی نہیں چاہتا یہ بات کہتے ہوئے, اللہ تعالیٰ حفاظت میں رکھے ملحدین کی ماؤں کو, بہنوں کو, بیٹیوں کو, ان کی حفاظت فرمائے, لیکن اگر وہ خدا نہ خواستہ اگر وہ
किडनैप हो जाती हैं, उनको जंग में कैदी बना लिया जाता है, तो उसके बाद आपका क्या प्रेफ़रेंस होगा? कोई दुनिया में कानून तो नहीं है, तो जो एक ऑप्शन है कि उसके बाद प्रोस्टिट्यूशन भी है, उसके साथ जितनी वो आप अपनी इमेजिनेशन यूज़ करें कि क्या बदतरीन सलूक जो हो सकता था, वो सारे का सारा है। और एक तरफ ये है कि आपको इज़्ज़त के साथ एक घर में एस्टेब्लिश किया जाएगा, आपको एक निकाह की सूरत दी जाएगी, आपको डेवलप किया जाएगा, सोसाइटी में इंटीग्रेट किया जाएगा, आपसे निकाह किया जाएगा, आपके बच्चों को प्रॉपर्टी राइट्स मिलेंगे। आप जब चाहें एक सूरह नूर के आयत नंबर 33 के मुताबिक आप आज़ादी हासिल कर सकते हैं। दीज़ आर द की इश्यूज़। ये जो निटी-ग्रिटी है उसकी कि ये कैसे और वो कैसे, दैट इज़ नॉट एन इम्पोर्टेंट थिंग। और वो भी उस ज़माने में जब इस्लाम वो फ्रेमवर्क दे के तो गुलामी का पैराडाइम है जब उसको एड्रेस कर रहा था। उस ज़माने में से एग्ज़ाम्पल्स को उठा के जब आप करेंगे तो फिर जब लोग पढ़ेंगे या जब हम इस तरह की स्ट्रीम्स करेंगे, तो उससे लोगों को पता चलेगा कि आपके आर्गुमेंट में इतनी वीकनेस क्यों है। ऑब्वियसली इसलिए है कि आपके पास कोई सब्सटेंटिव बात है ही नहीं करने वाली। मैं एक चीज़ कसर भाई कहना चाहूँगा और ऑन जी, बिहाफ ऑफ सिस्टर एलिना, एक जी। स्ट्रीम में एक मुर्तद आया और उसने सिस्टर एलिना और हमारी एक और सिस्टर है बिन्त सिद्दीकी, उनसे आकर कहा कि विल यू बी माय कॉन्क्यूबाइन? तो मैं ये कहता हूँ कि आपकी अखलाकियात उस वक़्त कहाँ चली जाती है कि जब आप इस्लाम पर बात करते हैं और इस्लाम एंड कॉन्क्यूबाइन के इश्यू पर बात करते हैं, तब तो बहुत मॉरल आप बन जाते हैं। जबकि एक हम हिस्टोरिकल बात कर रहे हैं कि हिस्ट्री में ऐसा हुआ। लाइव स्ट्रीम पर एक खातून बैठी हैं, एक इज़्ज़तदार खातून बैठी हैं और आप आकर ये कह रहे हैं कि विल यू बी माय कॉन्क्यूबाइन? तो मैं उसके जवाब में ये कहना चाहूँगा कि कॉन्क्यूबाइन बनना कोई किसी औरत की कोई ज़ाती ख़्वाहिश नहीं होती थी, बल्कि ये सज़ा होती थी। चूँकि मैंने जैसे बताया कि ये वो औरत है कि जो जंग में शामिल है या जिसकी मर्ज़ी से जंग हो रही है और इसकी दलील भी मैं दे दूँ, वो ये कि जो जंग क़ादसिया हुई है, जंग क़ादसिया में आपको बहुत कम बांदियों के नाम मिलते हैं, जिनको बांदी बनाकर लाया गया। उसमें यज़जद की 3 लड़कियाँ भी हैं, जिनको मैंने अभी उसका किस्सा भी बयान किया। लेकिन उसके बाद जब जंग क़ादसिया ख़त्म हो गई, ये मेरे हाथ में मुक़द्दमा इब्न खल्दून है, तारीख़ इब्न खल्दून का मुक़द्दमा है। इसमें लिखा है कि हज़रत साद ने मदाइन के अलावा मरदमशुमारी कराई तो ईरानी 1,37,000 निकले, जिसमें 37,000 घर-बार वाले थे, 37,000 फैमिलियाँ थीं उस इलाके में। तो अगर सबको गुलाम बानी बना लिया जाता, तो ये तो तकरीबन 37,000 नहीं बल्कि 1,00,000 से ज़्यादा गुलाम बांदी होते। लेकिन चंद नाम मिलते हैं। तो ये वो लोग हैं कि जो जंग पर राज़ी थे या जंग के मैदान में शामिल थे। तो अगर तो इसका मतलब ये हुआ कि इनको जो बांदी बनाया जाता है किसी भी औरत को, वो सज़ा के तौर पर बांदी बनाया जाता है, उसके अंदर भी किसी न किसी हद तक के कंसेंट इन्वॉल्व रहता है। तो क्या मैं उस मुर्तद से या इस तरह की ज़हनियत रखते हैं, ये पूछना चाहूँगा, क्या आप मुसलमानों के खिलाफ किसी तरह की जंग मुसल्लत करना चाहते हैं? और क्या आप उस चीज़ को वापस लाना चाहते हैं कि जंगें हों और एक-दूसरे को गुलाम बांदी बनाया जाए? क्या आप ये नैरेटिव दे रहे हैं कि नहीं जी, हमें तो वही गुलाम बांदी का दौर पसंद है, हम ये चाहते हैं कि वो दौर वापस आ जाए और हम औरतों को, मुसलमान औरतों को बांदी बना लें? तो अगर आप ये समझते हैं, तो मैं समझता हूँ कि आपको मॉरली ये हक ही नहीं है कि आप गुलाम और बांदी के मसले के ऊपर कोई गुफ्तगू करें, चूँकि आपने एक औरत की जो है आपने इसकी बेइज़्ज़ती की है, लाइव स्ट्रीम में बेइज़्ज़ती की है और मैं समझता हूँ कि अगर कुछ ईमानदार मुल्हिद इसको सुन रहे हैं, तो इसको फौरी तौर पर कंडेम करना चाहिए। मैं मुफ्ती साहब आपकी सिर्फ़ एक छोटी-सी बात ऐड करना चाहूँगा कि आप ये कह रहे हैं ना कि इनको फिर वो ज़माना पसंद है जिस ज़माने की ये बात कर रहे हैं कि कॉन्क्यूबाइन बनना और सो ऑन एंड सो फ़ोर्थ। हकीकत ये है कि इनको उस ज़माने का भी नहीं पता और इस ज़माने की जो इनका अपना जिस ज़माने को ये एस्टेब्लिश कर रहे हैं, वो भी इनको पसंद नहीं है। मैं चूँकि फिलोसॉफ़िकल आर्गुमेंट नहीं है इसलिए मैं इल्ज़ामी जवाब के तौर पे मैं एक आर्गुमेंट रखना चाहूँगा कि अगर आप ये समझते हैं कि आपके ख़्याल में इस्लाम में ये बंदी उस तरह से जायज़ है जिस तरह से आपने कही है, तो आपके अपने ख़्याल में तो हर तरह की आज़ादी है। व्हाई इज़ इट कि अगर आपकी वालिदा आपके वालिद को छोड़ के एक बॉयफ्रेंड बना लें, आपकी बेटी जो है वो 3-4 मर्दों के साथ ताल्लुकात रख ले, व्हिच इज़ एब्सोल्यूटली फाइन सो फार एज़ यू आर कंसर्न्ड, जहाँ तक आपका ताल्लुक है, ये सब जायज़ है। तो फिर आपके लिए आपको तकलीफ़ क्यों हो जाती है? आप मेरी स्ट्रीम में आएँ, आप हमारे घर की ख़वातीन के लिए ऐसे पूछें, तो फिर आपको तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए अगर मैं आपसे पूछूँ कि आपकी वालिदा जो है क्या वो मेरी गर्लफ्रेंड बनना चाहेंगी या आपकी बेटी मेरी गर्लफ्रेंड बनना चाहेगी? अल्लाह ताला वो आपकी बेटी मेरी बेटी है, आपकी वालिदा मैं अपनी वालिदा की तरह एहतराम करता हूँ। इल्ज़ामी जवाब के मैं तौर पे बात कर रहा हूँ कि क्या ये आपके लिए एक्सेप्टेबल होगा? अगर नहीं होगा तो आप इतनी ज़ातियात पे ना जाएँ जो मुश्किल हो जाए। मैं आपको ज़ाती तौर पे बता रहा हूँ, मैं ऐसे चलें यहाँ तक बताता हूँ उनका ताल्लुक सिंध से है, इससे आगे मैं नहीं जाऊँगा। ऐसे मुल्हिदीन को जानता हूँ कि जिन्होंने अपने जायदाद में अपने बहनों-बेटियों को जायदाद में हिस्सा नहीं दिया हुआ।
بالکل نہیں دیا کہ وہ ہماری روایات ہیں اور ایسا ہے اور ویسا ہے، لیکن وہ بھی اعتراض کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ ٹھیک نہیں ہے اور وہ ٹھیک نہیں ہے، اور ایسی ہماری لبرل ملحدہ خواتین مل جاتی ہیں کہ جو آلریڈی کسی ایسے امیر آدمی کی گرل فرینڈ بن کے رہ رہی ہوتی ہیں جو خود شادی شدہ ہوتا ہے، اس کی بیوی کے حقوق کا کوئی خیال نہیں انہیں ہوتا کہ ہم کسی کے حق پہ ڈاکہ ڈال رہے ہوتے ہیں. تو انہیں نہ اس زمانے سے کوئی پرابلم ہے نہ اس زمانے سے، ان کو صرف یہ ہے کہ ہم ایک ہی طریقے سے ریلیونٹ رہ سکتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ ہم کسی ویکیپیڈیا کا آرٹیکل پڑھ کے دانشور بن جائیں، کچھ اور کر دیں، کہ ہم اسلام کو ویکیپیڈیا نہیں فیصل بھائی، ویکیپیڈیا نہیں، وکی اسلام کا وکی کہ ہم یہ چیزیں پڑھ کے دانشور بن جائیں. اینڈ دیٹ از وائی میں نے اس محترم کو کہا تھا جی کہ میری اسٹریم میں جو مرضی ٹاپک چل رہا ہو آپ آئیں، میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں. وہ نہیں ہے، اینڈ آئی ڈونٹ تھنک ہی ول کم. ٹھیک ہے، بہت شکریہ. میں آپ دونوں حضرات کا شکریہ ادا کروں گی کہ آپ نے ہم بہنوں کی عزت رکھتے ہوئے یہ ایموشنل آرگیومنٹس بھی دیے، ان کو منہ توڑ جواب بھی دیا. لیکن ایک بات میں بالکل صاف کلیئر کر دوں کہ ہماری کوئی تذلیل نہیں ہوئی، نہ کوئی کر سکتا ہے. مسلمان عورتوں کی کوئی تذلیل نہیں کر سکتا. ہمارا اپنا ایک معیار ہے، ہمارے کچھ نارمز ہیں. اس نے اگر تذلیل کی تو اس نے اپنی آئیڈیالوجی، اپنے ایتھیسٹ کمیونٹی کی تذلیل کی. یہاں تک کہ اگر آپ ویڈیو ریکارڈ میں دیکھیں کہ ان کے جو سب سے بڑے، ان کے جو بڑے ابو جو کہلاتے ہیں، اس کے بھی پہلے جملے یہ تھے کہ یہ بالکل غلط سوال تھا، لیکن پھر آگے اس نے تحمید باندھ دی. جب ان کے اپنے لوگ کنڈیم کر رہے ہیں تو ظاہر سی بات ہے یہ ان کے لیے شرمندگی کا مقام تھا. پھر بھی بہت بہت شکریہ مفتی یاسر صاحب، آپ نے اور کیسر بھائی نے ہمارے لیے اتنے اچھے الفاظ کے. عامر اچھا، میں ایک جملہ یہاں لینا بہن، میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں یہ جو اس طرح کے ملحد آتے ہیں، میں اپنی رائے میں، یہ ذاتی انفرادی رائے میں اور اپنی ذاتی حیثیت میں یہ بات میں کر رہا ہوں کہ ہم اگر، یعنی میں ذاتی رائے میں اگر کسی کے ساتھ بدتمیزی کروں، ملحد یا مرتد کے ساتھ، تو وہ تو یہ چیز جان چکے ہیں، کہتے ہیں، اسی کو پروپیگیٹ کرتے ہیں کہ جناب مسلمان جو ہیں وہ بدتمیز ہیں، وحشی ہیں، ایکسٹریمسٹ ہیں. تو بھئی میں تو وہ ہوں آپ کے بقول. آپ نے یہ دین چھوڑا تھا تاکہ آپ ایک باشعور ہومو سیپین بن سکیں، ایک ایڈوانس جو ہے انسان بن سکیں، مورلی، انٹلیکچولی، اکیڈمکلی ہائی لیول پر جا سکیں. تو آپ نے بھی اگر اسی طرح کی باتیں کرنی ہیں، آل بال بکنا ہے، تو پھر مجھے نہیں سمجھ آتی کہ آپ ایتھیزم کی دعوت کیسے دیتے ہیں. بہت شکریہ. جی جزاک اللہ خیر. اور ایک ڈسکلائمر ضرور میں ذکر کرنا چاہوں گا، اور یہ بہت امپورٹنٹ ہے، جو کہ یہ بات ابھی تک نہیں آئی ہے. اگر کوئی یہ کہے کہ ہم اس اسٹریم کے ذریعے سلیوری کو جسٹیفائی کر رہے ہیں آگے کے لیے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس کی یعنی یہ ایمانداری کے خلاف ہوگا. سلیوری کو آگے کے لیے یا اس دور میں جسٹیفائی نہیں کیا جا رہا ہے، بلکہ جب پوری دنیا نے اس بات پر اتفاق کر لیا کہ سلیوری کی کسی بھی طرح کی کوئی بھی فارم قابل قبول نہیں ہے، تو مسلمانوں کو اس میں خوشی ہے اس بات پر کہ جو قرآن نے جو اعلان کیا تھا فکو رقبہ کا سورہ بلد میں، اس اعلان کو پوری دنیا نے اڈاپٹ کر لیا، انکلوڈنگ مسلم کنٹریز نے اڈاپٹ کر لیا. تو جو پہلے جو سلیوری کی پہلی 2 قسمیں تھی، وہ تو مسلمانوں نے خود ہی اڈاپٹ کر لی تھی کیونکہ وہ انٹرنل مسئلہ تھا. لیکن ایکسٹرنل مسئلہ دوسروں کے تعاون کے بغیر نہیں ہو سکتا. آگے چل کر اگر پوری دنیا خود یہ ڈیسائیڈ کرے گی کہ نہیں جی ہم تو مسلمانوں کو سلیو بنائیں گے، تو مسلمانوں کے پاس بھی پھر یہ گنجائش رہنی چاہیے. لیکن آپ یہ ایکسپیکٹ نہ کریں کہ نہیں جی آپ تو مسلمانوں کو سلیو بنائیں اور ان کی عورتوں کو سلیو گرلز بنائیں اور مسلمان نہ بنائیں. یہ اس لیے جو تیسرا جو پوائنٹ ہے اس کو اسلام نے کھلا چھوڑا ہے. جی بہت شکریہ. ایک اور ریکویسٹ ہے ہمارے کامنٹیٹر سے، یہاں پہ جو کامنٹس کر رہے ہیں پلیز آپ اسپیمنگ مت کریں. ایک ہی میسج بار بار، یہاں پہ اوکے صاحب ہے، بار بار ایک ہی میسج رول کریں گے تو کچھ اچھے کامنٹس ہیں وہ مس ہو جائیں گے. اور آپ کا میسج پڑھ لیا، ماشاءاللہ آپ مفتی صاحب سے بہت محبت کرتے ہیں، ہم سب ان کا بہت احترام کرتے ہیں، وہ ہمارے استاد ہیں. آگے چلتے ہیں. ہمارے نیکسٹ اسپیکر جو ہیں وہ ہمارے بھائی عاصم افتخار صاحب، اور یہ کوشچن میں نے اسپیشلی ان کے لیے ہی رکھا ہوا تھا. بہت اچھی گرپ ہے ان کی ہسٹری پہ، پرانے زمانے کی جتنی بھی سائیکولوجی اور ہر چیزیں. تو عاصم بھائی آپ کے لیے سوال ہے، اور یہ اعتراض بھی ملحدین کا میں اسی الفاظ میں رکھتی ہوں کہ وہ اعتراض کرتے ہیں کہ اسلام نے سلیوری کو ختم کر دیا آہستہ آہستہ، اور یہ بھی کہتے ہیں کہ مختلف طریقے استعمال کیے گئے. جب ہم اگر تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ سلیوری ویسٹ نے ختم کی ہے. تو ملحدین ہی اکثر یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ اسلام نے سلیوری کو پروموٹ کیا، ختم نہیں کیا، اس کو فروغ دیا، اور اصل میں تو جی ساری سلیوری جو ہے وہ ویسٹ نے ہی ختم کی. اب یہ جو ان کا آرگیومنٹ ہے، اس کو آپ کس طرح جواب دیں گے اس کا؟ جی عاصم بھائی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. بہت بہت شکریہ علینا بہن. اور میں اپنی بات شروع کرنے سے پہلے جو پیچھے پوری گفتگو ہوئی ہے اس کے لیے میں چند باتیں کہنا چاہوں گا. ایک تو جیسے کہ قیصر بھائی نے یہ بات رکھی کہ
سلیوری ختم نہیں ہوئی ہے، اور آج بھی ماڈرن دور میں جو ماڈرن سلیوری ہے اس کو تو چھوڑ دیں، جو ہمارا جو کارپوریٹ سسٹم ہے وہ بھی بہت ویری سملر ٹو دا اسلامک سسٹم آف سلیوری انسٹیٹیوشن. تو اس پہ ملحدین لوگ یہ کرتے ہیں، ارے یار کیا بات کر رہے ہو، ایسا کیسے پاسبل ہے. تو میں ملحدین کے لیے جو ہے ڈیڈکٹیو ریزننگ کے ذریعے 2 پریمیسز رکھتا ہوں. اگر وہ چاہیں تو میرے دونوں پریمیسز میں سے جس کو چاہیں وہ غلط ثابت کر دیں، تو دلیل کے ساتھ غلط ثابت کر دیں، آئی ول ایکسپٹ. 2 پریمیسز کیا ہیں کہ دیکھیں، اسلام کا جو سلیوری کا کانسیپٹ ہے اس میں all slave are humans and they have rights, but their owner can put some limitations and conditions. اگر کوئی چاہتا ہے کہ یہ اسلام کی سلیوری کا ڈیفینیشن نہیں ہے تو اس کو غلط ثابت کرے کہ نہیں، اسلام میں جو ہے سلیو کے رائٹس نہیں ہے and they are not considered human، وہ کر دیں. دوسرا جو ہے میں پریمیسز رکھتا ہوں ہم اپنے جو ماڈرن ڈے میں جو امپلائی سسٹم، کارپوریٹ سسٹم ہے اس کے حوالے سے. all employees are human and they have rights, but their company / owners / their brands, anything, can put some limitations and conditions. اس کو بھی اگر وہ کہتے ہیں کہ غلط ہے تو وہ ثابت کر دے غلط ہے. اگر یہ دونوں پریمیسز صحیح ہیں then all slaves are employee and all employees are slaves. تو وہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ماڈرن ایرا میں جو ہے وہ سلیوری، جو اسلام کے اندر جو کانسیپٹ ہے سلیوری کا، وہ ایگزسٹ نہیں کرتا. How dare you to ask this question. اس کے بعد دوسری بات جو ہم اس سے اپنے کانسنٹ پہ بہت، یعنی کہ مجھے لگتا ہے کہ سارے لوگوں کی اسکولنگ ہی لگا دی ہے، جو خاص کر کے جو ملحدین ہیں جو وکی اسلام سے جو ہے اسلام کو سمجھتے ہیں. تو میں ان ملحدین سے ایک سوال پوچھنا چاہوں گا جو بہت بیسک سوال ہے کہ ایک انسان کے اندر کانسنٹ کیسے پیدا ہوتا ہے؟ کیا ٹوٹلی یہ ایک انٹرنل تھنگ ہے یا اس کے لیے کچھ ایکسٹرنل ڈریون فیکٹرز ہوتے ہیں؟ تو سب سے پہلے تو آپ اس کو آپ جو یعنی ملحدین کو کہہ رہا ہوں، آپ اس کی تشریح کریں کہ اس پہ بات کریں کہ کانسنٹ ایک انسان کے اندر پیدا کیسے ہوتا ہے. میں آپ کو آبادی کی 90% کو دکھاؤں گا جس کا ہر کام میں کانسنٹ نہیں ہوتا. بہت بڑی آبادی ہے جو ایسا جاب کر رہی ہے جو جبرن جاب کر رہی ہے، جس کے پاس اور کوئی آپشن ہی نہیں ہے. اگر اس کو کوئی دوسرا آپشن ملے تو وہ چلا جائے، تو وہ ایک ایکسٹرنل ڈریون جو ہے وہ کانسنٹ ہے، نہ کہ اس کے یعنی اندر سے یہ چیز خواہش آ رہی ہے نہیں مجھے تو یہی جاب کرنا ہے. ایسا نہیں ہے. تو اور ایک چیز اور بھی ہے کہ یہ لوگ جو یعنی پلیزر کے حوالے سے سوال اٹھاتے ہیں. ارے بھائی کہاں ہو آپ کا جو پوری کی پوری تھیری ہے، پوری زندگی ہے، وہ تو مطلب ہیڈنزم اور پلیزر پہ ہی آپ پورے اپنے زندگی کے جو ہے آئیڈیالوجی اور پوری زندگی کی چیزیں جو ہے تیار کرتے ہو. تو اس طرح کی پلیز بچکانہ کوشچنز جو ہیں وہ نہ کریں جہاں وہ خود جو ہے وہ پھنس جائیں گے. آئی تھنک یہ کچھ چیزیں جو میں ایڈ کرنا چاہ رہا تھا. اب اگر اجازت ہو تو چلتے ہیں، میں اپنے پریزنٹیشن پہ چلتا ہوں انشاءاللہ. جی شیئر کر دیں اسکرین. تو یہ عام طور پہ ملحدین کہتے ہیں، بالکل کہتے ہیں کہ جیسا کہ ایک صاحب نے کہا ابھی تک، تھینکس ٹو دا ویسٹ، کہ انہوں نے جو ہے سلیوری ختم کر دی اور مسلمانوں کو بھی جو ہے زبردستی سلیوری ختم کروایا. اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. خیر ہم دیکھیں گے ہسٹوریکلی، ہم اس کو انالائز کریں گے کہ ہو ایبولش سلیوری اینڈ وائی، اس کا فیکٹرز کیا تھا. کہ جو لوگ فار ایگزامپل ویسٹ نے اگر سلیوری کہیں ختم بھی کی ہے تو اس کے پیچھے کیا وہ انسانیت کا کانسیپٹ تھا، انہوں نے انسانیت کے بنا پہ سلیوری ختم کی ہے، یا اس کے کچھ اور فیکٹرز ہیں اور کچھ اور چیزیں تھی جس کو وہ لوگ آج جو ہے وہ دوسرے طرح سے گلوریفائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو چلتے ہیں اگلے سلائیڈ کی طرف. دیکھتے ہیں کہ دیکھیں پوری جو بحث ہے نا جو سلیوری کی، اور خاص کر جو ماڈرن سلیوری یا ماڈرن ایرا میں کیسے سلیوری جو ہے وہ ایبولشڈ ہوا، اس کی پوری بحث کو سمجھنے کے لیے ہمیں سب سے پہلے ٹرانس اٹلانٹک سلیو ٹریڈ جو تھا اس کو سمجھنا پڑے گا. اس میں بہت انٹرسٹنگ پوائنٹ ہے، اور ان کو مجھے لگتا ہے کہ جو لوگ اس کلچر کو انڈورس کرتے ہیں، ویسٹرن کلچر، ماڈرن کلچر کو انڈورس کرتے ہیں، انہیں اس بات پہ شرم آنی چاہیے. اور اگین آئی ول آسک، ہاؤ ڈیئر یو ٹو آسک دیس ٹائپ آف کوسچنس ٹو اس. آپ کہاں ہو کھڑے؟ آپ پہلے اپنے ماڈرن آئیڈیالوجی کو تو چیک کریں، آپ اپنی ہسٹری کو تو چیک کریں کہ آپ نے کیا گل کھلائے ہیں. تو دیکھیں یہ جو ٹرانس اٹلانٹک سلیوری سسٹم تھا، اس میں کہا جاتا ہے کہ 12.5 ملینز، مور دین 1 کروڑ، یعنی تقریباً 1.25 کروڑ جو ہے وہ افریقنس کو 1525 سے 1866 کے بیچ افریقہ سے امریکہ لے جایا گیا. ساؤتھ امریکہ اور نارتھ امریکہ دونوں اس میں شامل ہے. اور اس میں سے بھی تقریباً جو ہے وہ 1.8 ملین لوگ جو ہے 18 لاکھ لوگ تقریباً راستے میں ہی مر گئے، ان کو پھینک دیا گیا، وہ وہاں پہنچے ہی نہیں.
1.25 करोड़ में 18 लाख लोग। बाकी जो लोग बचते हैं उनमें भी डायरेक्टली सबके सब लोग के अमेरिका नहीं पहुंचे, तकरीबन 3.25 लाख लोग जो है उनको डायरेक्टली अमेरिका भेजा गया, और बाकी लोग बहुत सारे बाजारों में या बहुत सारी जगहों पे काम करते हुए बिकते हुए फिर वो वापस वहां पहुंचे। और ये मैं सारे के सारे जो तकरीबन बातें हैं वो मैं वेस्टर्न सोर्स से ही मैं नकल करूंगा, क्योंकि ये फिर कहेंगे, अगर हम अपने स्कॉलर्स को कोट करेंगे तो कहेंगे अरे तुम्हारे स्कॉलर बाइस्ड थे। चलो भैया ठीक है, हम आप ही के स्कॉलर्स को कोट कर देते हैं। ये जो है स्टेटिस्टा की ये जो चार्ट है वो है, और ये एक जर्मनी की कंपनी है, हमारी कोई कंपनी नहीं है भाई। चलते हैं, अब आगे चलते हैं, देखते हैं कि, और एक इंटरेस्टिंग चीज ये भी है कि हम अगर उस वक्त 1600 से लेके 1500 से लेके अगर 1850 तक की पॉपुलेशन पे गौर करें तो आपको बहुत ज्यादा हैरत होगी कि इन लोगों ने, ये जो लोग आज अपने आप को बहुत सिविलाइज्ड, मॉडर्न और पूरी दुनिया के ऊपर जो है सिविलाइजेशन के नाम पे कब्जा जमाया, कॉलोनाइज किया और लोगों पे जबर करते रहे, जुल्म ढाई, उनके कारनामे आप देखें कि इन्होंने इस तरीके से गुल खिलाए अफ्रीका में कि अफ्रीका की जो पॉपुलेशन है वो बढ़ ही नहीं पाई। पूरे तकरीबन 150-250 साल के दौरानिए में बहुत कम पॉपुलेशन बढ़ी है। एशिया की जो पॉपुलेशन थी 1600 में वो 34 करोड़ थी, जो कि 1850 में 80 करोड़ हो गई। और अफ्रीका की जो पॉपुलेशन है वो 1600 में 7.2 करोड़ थी, जो कि सेम वक्फे के बाद 1850 में सिर्फ 10 करोड़ हुई। सोचे कहाँ 34 करोड़ से 80 करोड़ और कहाँ ये 7 करोड़ से 10 करोड़ पे पहुंचे। और इससे भी इंटरेस्टिंग है कि हम अगर नॉर्थ अमेरिका और लैटिन अमेरिका की पॉपुलेशन को देखें कि क्या गुल खिलाए सिविलाइज्ड लोग, पता चलेगा। लैटिन अमेरिका जो नीचे आसिम भाई आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। आवाज नहीं आ रही क्या? जी अब आ रही है जी, कंटिन्यू। जी बताएं कहाँ तक लैटिन अमेरिका, कहाँ तक सुन पाए थे आप? वहां से ब्रेक हो गई है लैटिन अमेरिका से। रिपीट 1 मिनट पीछे से स्टार्ट कर दीजिए प्लीज। Okay. तो मैं ये कह रहा था कि ये तो आप डेटा छोड़ ही दें पॉपुलेशन का। अब अगर हम नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका को चेक कर लेते हैं कि वहां के पॉपुलेशन के साथ इन्होंने क्या गुल खिलाए हैं, तो 1500 में लैटिन अमेरिका की जो आबादी थी, जो साउथ अमेरिका भी कहलाता है, वो 3 करोड़ थी। और ये 100 साल के बाद जब ये सिविलाइज्ड लोगों ने वहां अपने कदम रखे हैं, जो कि मुल्हिदीन के यानी कि इंडोर्स करते हैं सिविलाइजेशन को, उन्होंने जब कदम रखा है तो 100 साल के बाद ये 3 करोड़ की आबादी 80 लाख पे आ गई थी। क्या हुआ 2.2 करोड़ लोगों के साथ? क्या हुआ? वाइप आउट कर दिया पूरी की पूरी नस्ल को। इन्होंने गुलाम नहीं बनाया, वाइप आउट कर दिया, हिस्ट्री से खत्म कर दिया इनको। इसी तरह नॉर्थ अमेरिका में अगर देखें तो वहां की आबादी 1500 में 20 लाख की थी, और 100 साल के बाद ये आबादी 9 लाख की बचती है। कि आज हमें साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका में उनका रेशियो जो कि नेटिव अमेरिकन से बहुत कम दिखता है। ऐसा क्या, यानी कितने लोग माइग्रेट करके चले गए यूरोप से कि वहां की जो एक बसी बसाई आबादी थी, जो इनका सिविलाइजेशन और बहुत सारी जो कदीम सिविलाइजेशंस थी, उसके लोग कहाँ गए? तो ये है सिविलाइज्ड लोगों का नाम है, और ये फख्र करते हैं इस कल्चर्स पे और गाली देते हैं इस्लाम को। आप देख सकते हैं कि किस कल्चर को ये लोग इंडोर्स करके इस्लाम को बुरा भला कहने की बात करते हैं। खैर हम चलते हैं कि आगे की तरफ चलते हैं और फिर देखते हैं कि इन्होंने जो स्लेवरी खत्म की है उसके पीछे क्या मकासद है, और क्या इस्लाम के यहाँ इस्लाम मुस्लिम सोसाइटी के अंदर स्लेवरी को खत्म करने के इंटरनल कोशिशें नहीं हो रही थी? क्या जब ये लोग, ये सो कॉल्ड सिविलाइज्ड लोग दुनिया में नहीं आए, तब तक क्या मुसलमानों ने स्लेवरी को खत्म करने की कोई कोशिश नहीं की? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर हम देखेंगे, अपनी हिस्ट्री पढ़ते हैं इस्लाम की, तो 11वीं सेंचुरी में हम पाते हैं कि मुस्लिम मुआशरे के अंदर एक बहुत छोटा तबका है, गरचे बहुत छोटा तबका है, उसने जो है, गरचे वो मुसलमान है नहीं है, वो एक अलग चीज है, बहुत सारे हो सकता है कि डिफर करें उनके मुसलमान होने पे क्वेश्चंस उठा सकते हैं, एपिस्टेमोलॉजिकली या थियोलॉजिकली एक डिफरेंट है, लेकिन वो कल्चरली जो है वो इस्लामिक सिविलाइजेशन के हिस्सा है वो, ठीक है। तो उन्होंने जो है अपनी हाकमियत में 11वीं सेंचुरी में गुलामी को बिल्कुल बैन कर दिया था, और इस बैन के लिए उनके पास जो दलीलें थी वो कुरान और सुन्नत इस्लाम था। उसके लिए जो है लॉजिक या बाहर की चीजों को वो दलील नहीं बनाया उन्होंने, बल्कि उन्होंने कहा कि हमारा मजहब है
یا ہمارا جو ورلڈ ویو ہے وہ غلامی کے خلاف ہے، اس لیے ہم غلامی کو بین کر رہے ہیں. گرچہ یہ چھوٹے لیول پہ ہوا تھا بٹ ہوا تھا. تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ مطلب کہ 1700-1800 کے بعد جب یعنی کہ یورپین آئے مسلمانوں کے یہاں تو مسلمانوں نے غلامی ختم کی. اور دوسری انٹرسٹنگ چیز یہ بھی ہے کہ آپ دیکھیں کہ یورپ نے کب غلامی ختم کی؟ کیا فرانس سے پہلے کسی مسلم کنٹری نے غلامی ختم نہیں کی؟ کیا انگلینڈ سے پہلے، انگلینڈ کے ٹوٹلی ایبالش کرنے سے پہلے کیا کسی دوسرے مسلم کنٹری نے غلامی کو ٹوٹلی ایبالش نہیں کیا؟ ایسا بالکل بھی نہیں ہے. یا یہ لوگ تو یعنی مجھے لگتا ہے کہ یہ لوگ اسٹیریوٹائپس ہیں، مطلب کہ سماج میں جو بھی چیزیں عام طور پہ گھوم رہی ہیں لوگ اس کو سچا مان رہے ہیں بنا اس کی تحقیق کیے، بنا اس کے پڑھے ہوئے، یا اس کی جو اصل حقیقت ہے اس کو جانے بنا. بس ہم نے اوپر کہیں سن لیا بھائی ہمارے جو ماسٹر تھے انگریز مہاراج، انہوں نے جو ہے یہ فلاں فلاں کام کیا، کیا زبردست کام کیا، ان سے پہلے تو ہیومن رائٹس تھے نہیں، ان سے پہلے تو کوئی چیزیں تھی نہیں. تو بس ایسا ہی مطلب چل رہا ہے ان کا کارنامہ. یہ وہ والی سلائیڈ ہے جس میں میں نے اس پہ روشنی ڈالی تھی کہ کس طرح سے انہوں نے پوری پاپولیشن کو وائپ آؤٹ کیا تھا نارتھ امریکہ سے اور ساؤتھ امریکہ سے. اچھا عاصم بھائی ایک منٹ ذرا. علینا صاحبہ میں کہوں گا تھوڑا سا سلائیڈز کے حوالے سے ایکٹیو رہیے گا کیونکہ بڑی اچھی پریزنٹیشن چل رہی ہے. سلائیڈز مس نہیں ہونی چاہیے، جو بات ہو رہی ہے وہ سلائیڈ سامنے ہونی چاہیے، یہ نہ ہو کہ کہیں مس ہو اس کے جائے. لیے بس میں گزارش عاصم بھائی سے گزارش کروں گی کہ when he wants to change the slide just give me a clue. Okay brother. اوکے تھینک یو. ٹھیک ہے تو ہم اب آگے چلتے ہیں کہ میں نے جو بات کی کہ مسلمانوں نے ختم نہیں کی تھی، یہ اس کا حوالہ ہے. اور یہ کتاب کسی مسلم رائٹر نے نہیں لکھی ہے، یہ ہے ڈی جے اسمتھ. انہوں نے جو ایک کتاب پوری کتاب لکھی ہے سلیوری اینڈ اسلام یا ایبولیوشن آف سلیوری ان اسلام، اس نام سے جو ہے یہ پوری کتاب موجود ہے، انہوں نے لکھی ہے. ٹھیک ہے، تو ایسا ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ مسلمانوں کے اندر خود یہ بات نہیں تھی. اس میں انہوں نے مینشن بھی کیا ہے کہ یہ بات کہنا غلط ہے کہ مسلمانوں نے سلیوری ویسٹ کی وجہ سے ختم کی. اس پیسج میں آپ کلیئرلی پڑھ سکتے ہیں. اب ہم آگے چلتے ہیں کہ وائی ویسٹ ایبالش سلیوری، کیا انہوں نے انسانیت کے بیس پہ سلیوری کو ختم کیا؟ یہ بھی ایک مطلب کہ کہہ سکتے ہیں کہ غلط نظریہ ہے جو کہ بیان کیا جاتا ہے عام طور پہ. جو اس کے پیچھے ہیومینٹی کا فیکٹر ہے وہ بہت کم ہے اس کا جو پورشن. ٹھیک ہے جو پروٹیسٹنٹ تھے یا اس طرح کے جو کچھ لوگ تھے وہ سلیوری کے خلاف بات کر رہے تھے اس کلچر میں، لیکن ان لوگوں کے بات کرنے سے بات زیادہ بنی نہیں. جو ان کے حکمران تھے انہوں نے کچھ بھی سنوائی نہیں کی. اب بات آتی ہے کہ سلیوری کو کیسے ختم کیا انہوں نے. تو اس کے پیچھے جو سب سے بڑا فیکٹر تھا وہ یہ تھا کہ اتنے زیادہ غلام امریکہ میں جمع ہو گئے تھے، اتنے زیادہ غلام جمع ہو گئے تھے کہ وہ آقاؤں سے ان کی تعداد بہت زیادہ تھی اور ان کو کیج میں پنجرے میں بند کر کے رکھے. خیر بہرحال اس ڈیبیٹ میں نہیں جاؤں گا میں کہ کتنے بدترین سلوک کیے جاتے تھے ان کے ساتھ. تو اس میں انہوں نے کیا کیا کہ ریبل ہو گئے وہ اس کے اگینسٹ ہو گئے اور کئی ساری ریولوشنز انہوں نے چلائی سلیوری کے خلاف. اب میں ان سے پوچھنا چاہوں گا جو لوگ یہ اسلام کے اوپر سوال کرتے ہیں کہ آپ مجھے پوری اسلامک ہسٹری میں سلیو کے وہ ریولوشن دکھا دیں جو انہوں نے سلیوری کے خلاف کیا ہو. ٹھیک ہے، انہوں نے بہت سارے ریولوشنز کیے ہیں سلیووں نے، غلاموں نے، لیکن اس کی وجہ یہ نہیں تھی کہ وہ غلام تھے، بلکہ اس کی وجہ یہ ہوا کرتی تھی کہ ان کے پاس پاور آ جاتا تھا. ٹھیک ہے، اور اس کی بہت ساری مثالیں ہیں کہ اگر میں اس کے اوپر روشنی ڈالنا چاہوں کہ چرکسیہ اور پھر جو ہے ادھر غلامان اور یہ وہ سب بہت لمبی ہو جائے گی بات. تو ہمارے یہاں غلام جب بھی ہمارے یہاں غلاموں کا اتنا پاور تھا کہ وہ حاکم بن سکتے تھے، وہ یعنی کہ آپ تصور نہیں کر سکتے، وہ ایسا لیوش لائف جی سکتے تھے اور ان کا معاشرے کے اندر وہ اسٹینڈرڈ ہو سکتا تھا. تو پلیز اپنے غلاموں کا ہمارے غلاموں سے کمپیئر کر کے ہماری تہذیب کا اور ہماری روایت کا توہین نہ کریں آپ لوگ. ٹھیک، اس کے بعد جو دوسرا فیکٹر تھا، جو دوسرا اصل فیکٹر تھا اس میں، وہ تھا اکنامک بینیفٹ. کہ دیکھیں جو پورا کا پورا کولونائزیشن ہے اور کیپٹلزم ہے، اس کا صرف اور صرف ایک موٹیو ہے کہ کس طریقے سے زیادہ پیسے جمع کیے جائیں، کس طریقے سے زیادہ لوگوں کا استحصال کیا جائے، کس طریقے سے زیادہ ہم اپنے پیٹ میں جو ہے دوسرے کے لقمے کو ڈالیں. یہ پورا موٹیو اور دکھتا بھی آج بھی دکھتا ہے نا، کہ آج ہم دیکھیں کہ دنیا کی جو رقم ہے وہ کتنے لوگوں کے ہاتھ میں سمٹ کے رہ گئی ہے. تو سلیوری کو ختم کرنے میں کیپٹلزم کا سیدھا بینیفٹ تھا. اس لیے انہوں نے، کیونکہ دیکھیں انڈسٹریل ریولوشن آ گئے تھے، انڈسٹری میں کام کون کرے گا بھائی؟ مزدور کریں گے نا، مزدور طبقہ کام کرے گا. اب اگر کوئی کسی کا غلام ہے تو وہ تو اس کے کھیت میں کام کرے گا، آپ کی انڈسٹری میں تو نہیں جائے گا نا کام کرنے کے لیے. تو یہ میجر فیکٹر تھے یہ دو جس کے بنا پہ انہوں نے غلامی کو ختم کیا. لیکن یہ دھوکہ کیا دیتے ہیں، یہ کہتے ہیں
ہم نے انسانیت کے نام پہ غلامی کو ختم کر دیا. کیسے انسانیت بھائی؟ آپ تو غلاموں کو انسان ہی نہیں سمجھتے تھے. آپ تو جن لوگوں نے غلامی کو ختم کیا